الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات اور اپنے ارشادات میں بے شمار جگہ اپنے آنے کی غرض اور اس زمانے میں کسی مسئلے کے آنے کی ضرورت کا بیان فرمایا ہے. یہ ثابت فرمایا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا عین وقت کی ضرورت تھا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے. تو اے حق کے طالبو، سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے آسمانی مدد کی ضرورت تھی؟ کیا ابھی تک تم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ گزشتہ صدی میں جو 13ویں صدی تھی، کیا کیا صدمات اسلام پر پہنچ گئے اور ضلالت کے پھیلنے سے کیا کیا ناقابل برداشت زخم ہمیں اٹھانے پڑے؟ شخص کے دعوی نبوت پر سب سے پہلے زمانے کی ضرورت دیکھی جاتی ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں. پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں. پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں. جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے ورنہ نہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لیے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا میں گمگشتہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلا شبہ ایک آسمانی مسئلے کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دے اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دے. سو عین ضرورت کے وقت میں میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجوز سخت متعصب کے کوئی اسے انکار کر سکے. اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی، کیونکہ نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب 6000 ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا. سو قمری حساب کی روح سے 6000 جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے، اور شمسی حساب کی روح سے 6000 ختم ہونے کو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا. اور اب اس 14ویں صدی میں سے 21 سال گزر چکے ہیں جب آپ نے فرمایا، اس وقت کی بات ہے یہ، اور 22واں گزر رہا ہے. اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آ گیا؟ یہ تو پکار کر خود بھی کہہ رہے ہیں اب، اور ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں کسی مہدی اور مسلح کی ضرورت ہے جو اسلام کی کشتی کو سنبھالے. لیکن جو آنے والا ہے، جو پیشگوئیوں کے مطابق آیا، جو وقت کی ضرورت کے مطابق آیا، اس کو ماننے کو تیار نہیں. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں
کے ایک عظیم الشان نشان یہ ہے کہ آج سے 23 برس پہلے براہین احمدیہ میں الہام موجود ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو مٹا دیں اور ہر ایک مکر کام میں لائیں گے، مگر میں اس سلسلے کو بڑھاؤں گا اور قیامت تک ان کا غلبہ رہے گا، اور میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک شہرت دوں گا، اور جوک در جوک لوگ دور سے آئیں گے اور ہر ایک طرف سے مالی مدد آئے گی۔ مکانوں کو وسیع کرو کہ یہ تیاری آسمان پر ہو رہی ہے۔ یو کے کی ایک نوجوان ہے، کہتی ہیں میرا مسلمان بیک گراؤنڈ ہے، کٹر سنی فیملی سے تعلق تھا۔ کہتی ہیں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ سنی اسلام ہی اصل اسلام ہے۔ ایک روز کہتی ہیں میں اپنی یونیورسٹی کے قریب جلنگم میں مسجد ناصر میں اذان سنی تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو بہت خوش ہو کر بتایا کہ ہماری یونیورسٹی کے قریب ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ اس پر میرے والد صاحب نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو احمدیوں کی مسجد ہے۔ بہت سختی سے مجھے منع کیا وہ مسجد قادیانیوں کی ہے اور ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، وہ جھوٹے الزام، اور انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے تم اس مسجد سے دور رہنا۔ کہتی میں نے شروع میں تو ان کی بات مان لی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ مجھے لگا کہ میں احمدیوں کے متعلق مزید تحقیق کرنی چاہیے، مجھے احمدیوں کے متعلق مزید تحقیق کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف گھر والوں کا خوف بھی تھا کہیں پکڑی نہ جاؤں اور پھر وہ ناراض نہ ہوں۔ یونیورسٹی میں چند احمدی طلباء سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے اسلام احمدیت کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوتی رہی۔ پہلے میں ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ سنی اسلام ہی اصل اسلام ہے، لیکن اس قسم کی گفتگو سے میرا احمدیت کے متعلق ریسرچ کرنے کا شوق بڑھتا رہا۔ پھر مجھے جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا پتہ چلا، وہاں بھی مجھے کافی ویڈیوز دیکھنے کو ملی اور کافی مواد پڑھنے کو ملا۔ میرے اسلام کے متعلق بعض سوالات تھے جن کے مجھے کہیں سے تسلی بخش جوابات نہیں ملتے تھے، لیکن جب میں نے جماعت احمدیہ کی لٹریچر کو مطالعہ کیا تو مجھے میرے مطلوبہ سوالات کے جواب ملنے شروع ہو گئے۔ پھر میں نے اب احمدی نوجوانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ صحیح طرح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو جوابات مل جائیں گے، بجائے اس کے کہ غیروں سے متاثر ہوتے رہیں۔ بعض متاثر ہو بھی جاتے ہیں نوجوان۔ کہتی ہیں پھر میں نے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشان دکھلائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کی طرف آنے کا اور صحیح راستہ تلاش کرنے کا، چاہے وہ پرانے احمدی ہیں نئے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہمیں نشان بھی کوئی دکھا اور ہدایت دیتا رہے۔ تو بہرحال کہتی ہیں اس عرصے میں نے بہت سی خوابیں دیکھی۔ ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پر ہوں اور دوسرے کنارے پر حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کسی ہال میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانا چاہتی ہوں، لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ مسیح رابع فرماتے ہیں کہ خدا اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ہی وہ دریا ختم ہو جاتا ہے اور میں دوسری طرف پہنچ جاتی ہوں۔ اسی طرح ایک خواب میں انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور اس حالت میں دیکھا جس سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ ایک اور خواب میں کہتی میں نے اپنی دادی کو دیکھا، مجھے کہہ رہی تھیں کہ جب اسلام آباد جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ کہتی ہیں تمام خوابیں میرے لیے واضح نشان تھیں، چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ اب یہ اس طرح انگلی پکڑ کر احمدیت کی طرف لے کر آنا اور دل میں ایمان کی مضبوطی پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے تائیدی نشان نہیں تو اور کیا ہے۔ علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جماعت احمدیہ کے ذریعے کام کروا رہا ہے، اس نے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھیلنا اور پھلنا اور پھولنا ہے۔ کوئی نہیں جو اس خدائی کام کو روک سکے، لیکن ہر احمدی کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کا حقیقی نمونہ ہوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی
عملی تصویر ہوں، اور جب یہ ہوگا تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ نماز کے بعد میں بس چند جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے عبدالسلام عارف صاحب مربی سلسلہ کا۔ دوسرا ذکر ہے محمد قاسم خان صاحب جو آج کل کینیڈا میں تھے، سابق نائب ناظر بیت المال خرچ تھے، ریٹائر۔ ایک ذکر ہے گزشتہ دنوں ہمارے جماعت کے مشہور شاعر عبدالکریم قدسی صاحب کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا ذکر ہے میاں رفیق احمد گوندل صاحب، یہ بھی گزشتہ دنوں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مکرمہ نسیمہ لائق صاحبہ امریکہ کا، یہ مکرم سید لائق ہیں، سب شہید ماڈل ٹاؤن لاہور کی اہلیہ تھیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔